حضرت محترم جناب استاد مکرم جناب پروفیسر محمد ظفر الحق چشتی ہمارے پنجاب کے معروف اردو کے استاد ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، مدرس کرسی رکھنا ماہر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ نور زمان نوری صاحب کا کمال ہے کہ اس سردی کے موسم میں ایسی محفل انہوں نے سجا رکھی ہے، گرم محفل ہے۔ ایک لطیفہ مجھے یاد آ رہا ہے، ایک شخص بھاگا جا رہا تھا اور ایک شخص اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ پولیس سارجنٹ نے پیچھے بھاگنے والے کو روکا اور پوچھا کیا بات ہے؟ وہ کوئی چور ہے، تیری کوئی چیز چرا کر لے گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں جناب، وہ بھی شاعر ہے، میں بھی شاعر ہوں، وہ شعر سنا کے چلا گیا ہے، میرے شعر اس نے سنے ہیں۔ اب سب سن کر جائے پروفیسر علی اکبر صاحب چلے گئے۔ میں جب محفل میں حاضر ہوا تو میرے دوست بیان فرما رہے تھے اور فکر رومی کی وسعتیں بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک مغربی مفکر کا ذکر کیا، کالمن کا۔ کالمن نے رومی میں بہت کام کیا، ایسینشل آف رومی، اور ایک اس کا بہت بڑا کمال ہے ڈیلی اسٹڈی ود رومی۔ ڈیلی اسٹڈی ود رومی 1 جنوری سے 31 دسمبر تک اس نے ہر دن کے لیے ایک شعر نکالا اور اس نے کہا ہے کہ ایسے زندگی گزاری ہے۔ اہل یورپ نے بہت کام کیا ہے۔ جرمن کی ایمبیر شمل نے دا ٹرائفل سن جو ہے، رومی اور شمس تبریز پر جو ان کا کام ہے وہ بڑے کمال کا کام ہے، اور مجھے یہ اعتراف کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی کہ ہمارے ہاں ویسا کام نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوا۔ رومی پر بہت گفتگو ہوئی، ابھی علامہ شہزاد مجددی صاحب بڑی عالمانہ اور مدلل گفتگو فرما رہے تھے، اور نور الزمان نوری صاحب نے میرا تعارف بھی یہی کروایا دوستوں کو کہ ماہر رومی آپ۔ تو میں سوچتا ہوں کہ مجھے نہ تو کبھی یہ غلط فہمی ہوئی ہے، نہ خوش فہمی ہوئی ہے کہ میں ماہر رومی ہوں۔ البتہ اس بات پر فخر ضرور ہے کہ میں رومی کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ میں اس راستے پر چل پڑا ہوں جو رومی کی درسگاہ کی طرف لے جاتا ہے، اور امید ہے کہ رومی ضرور عطا کرے گا۔ اقبال کہتا ہے اخلاص عمل مانگنے آتا میں شاہاں چہ عجب گر بنوازن خدا۔ اپنے بزرگوں سے اسلاف سے اخلاص عمل کی دولت مانگا کر، وہ شہنشاہ ہیں اور شہنشاہ ضرور عطا کرتا ہے۔ تو یہ امید واسط ہے کہ جیسے شہزاد صاحب نے کہا کہ اس کے سمندر کا ایک قطرہ ہے، اقبال ہو سکتا ہے کبھی ہمیں بھی بحر
باتیں تو جی چاہتا تھا کہ بہت ساری کی جائیں گی، لیکن بشری تقاضے بھی ہیں. مجھ سے عمر رسیدہ میرے احباب بزرگ فرش پر بیٹھے ہیں. ایک تو نوری صاحب سے یہ درخواست ہے کہ آئندہ جب رومی کی محفل سجائیں تو سیشن بنائیں، سیشن میں تقسیم کریں تاکہ حسن جو ہے محفل کا وہ برقرار رہے. تو وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے نہایت مختصر گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا. گفتگو چاہے ایک لفظ پر مشتمل ہو، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. پروفیسر افضل کانجو صاحب، یہ سر سے پاؤں تک محبت ہی محبت ہے. بے شک انہوں نے نہایت مختصر گفتگو فرمائی. میرا خیال ہے کہ وہ اس محفل کا حاصل ہے. وہ بڑی مختصر سی تھی، بے ربط بھی تھی، لیکن بات ادھوری مگر اثر دونا. بات ادھوری مگر اثر دونا کیسی لکنت زبان میں آئی. بات ادھوری مگر اثر دونا کیسی لکنت زبان میں آئی. جب عاشق محبوب کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اسی طرح کی گفتگو اس کی زبان سے لفظ ساتھ نہیں دیتے. مرید ہندی نے کہا ہے، عشق کی تکوین میں اثر رواں کے سوا، عشق کی تکوین میں اثر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام، اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام. یہ جو عشق کی تکوین کے انگنت زمانے ہیں جن کا بھی نام بھی معلوم نہیں ہے، یہ سارے زمانے مثنوی لونگی ہیں. سبحان اللہ. اگر کوئی پوچھے کہ مثنوی کیا ہے تو یہ بندہ یہ عرض کرتا ہے کہ یہ ترانہ عشق ہے. مثنوی جو ہے یہ ترانہ عشق ہے. اور اسی عشق کے حوالے سے صرف مولانا روم کی ایک حکایت مختصر آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے 2-3 اشعار. میں یہ بات صرف اپنے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماہر رومی ہونے کا جب میں سوچتا ہوں تو مجھے ایک فریاد سنائی دیتی ہے مثنوی کی. مثنوی کو شکایت ہے، شکوہ ہے مثنوی کو، اور وہ شکوہ کیا ہے؟ ہر کسے از ظن خود شد یار من. ہر کوئی اپنے گمان کے مطابق، اپنے ظن کے مطابق میرا دوست ہے، میرا آشنا. ناشناسی کا گلہ کیا ہے رومی. ہر کسے از ظن خود شد یار من. وزدرون من جستس
ہر کسے از زن خود شد یار من وزدرون من جستس رار من. تو رومی کی مثنوی ترانہ عشق ہے. عشق کے بڑے جہان رومی نے دکھائے ہیں اگر دیکھنے والی آنکھ ہو. عشق کیا ہے؟ رومی بیان کرتا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ ایک خوبرو عورت پر عاشق ہو، اور عاشق کی کیا تمنا ہوتی ہے کہ محبوب کا دیدار ہو، اس کا وصال نصیب ہو. وہ اسی آرزو میں تڑپتا تھا. اس کی سنی گئی، محبوب مہربان ہو گیا. اس کے محبوب نے اسے دیدار کا موقع دیا اور اسے سامنے بٹھا لیا کہ حسرت پوری کر، دیدار کر. رومی کہتے ہیں کہ اس عاشق نے اپنی جیب سے ایک پرچہ نکالا اور وہ پڑھ کے سنانے لگ گیا محبوب کو، جو کبھی اس کے ہجر میں خط لکھا ہوگا. اور اس خط میں اس نے اپنی آرزویں، حسرتیں، خواہشیں، جدائی، ہجر، جو کچھ کیفیتیں گزرتی رہی وہ بیان کی. معشوق نے کہا کہ اب میں تو تیرے سامنے ہوں، یہ کس کے عشق کی باتیں کر رہا ہے؟ تو شب وصال کو ضائع کر رہا ہے، تو کس کی باتیں کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے خوف رہتا ہے کہ کہیں وہ جو میں چاہتا ہوں، جو گھڑی وصل کی، میں اس سے محروم نہ ہو جاؤں. اور یہ بھی جو وقت ملا ہے دیدار کا، خبر نہیں کب تک رہتا. ابھی بات ہو رہی تھی کہ مثنوی رومی قرآن ہے. اب یہاں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ایک بظاہر مجازی عشق کی بات ہے. رومی کس طرح اس کو قرآن کے رنگ میں ڈالتا، صرف قرآن کے رنگ میں نہیں ڈالتا، صبغت اللہ کے رنگ میں ڈالتا، صبغت اللہ کے رنگ میں ڈالتا. اس نے کہا کہ تو مجھ پر عاشق نہیں ہے، تو میری ایک حالت پر عاشق ہے، اور تجھے خبر ہے حالت جو ہے وہ قابو میں نہیں ہے. تیرا مطلوب کلی جو ہے وہ کچھ اور ہے، میں نہیں ہوں. جو تیرا مطلوب ہے، جو تیرا اصل معشوق ہے، وہ میں نہیں ہوں. میں اس مطلوب کلی کا ایک جز ہوں، اس مطلوب کلی کا ایک جز ہوں. اور وہ جو ہے وہ تو میرے اندر ہو سکتا ہے کہیں. رومی یہاں کیا کہتا ہے اپنی زبان میں؟ وہ معشوق اس سے کہتی ہے، خانہ معشوق نے، میں تو معشوق کا گھر ہوں، اس کا خانہ ہوں، وہ میرے اندر رہتا ہے، میں معشوق نہیں ہوں. خانہ معشوق نے
عشق پر نک دست پر صندوق نے، عشق جو ہے وہ نقدی سے ہوتا ہے، زر سے ہوتا ہے، جس صندوق میں رکھا ہوا ہے اس سے نہیں۔ صندوق سے نہیں ہوتا، نقدی سے ہوتا ہے، مال و زر سے ہوتا ہے، اصل سے ہوتا ہے۔ تو میں تو معشوقہ نہیں ہوں، میں اس کا خانہ ہوں، اس کا گھر ہوں، صندوق ہوں جس کے اندر وہ موجود ہے۔ یہاں سے رومی کیسے کنورٹ کرتا ہے قرآن میں، سبحان اللہ، بے شک۔ وہ معشوق کا جواب دیتی ہے پھر آپ آنکھے گا نا کس کہے کامل بود، جو بدلتا رہتا ہے، جس میں تغیر ہو جاتا ہے، وہ معشوق کیسے ہو سکتا؟ مولانا حالی کہتے ہیں کس سے پیمان وفا باندھ رہی ہے بلبل، کل نہ پہچان سکے گی گل تر کی صورت، شکل بدل جائے گی پھول کی، مرجھا جائے گا، خوشبو ختم ہو جائے گی، اس سے پیمان وفا باندھ رہی جو تغیر پذیر ہے، جس نے رہنا نہیں ہے۔ تو وہ جو معشوق ہے، جو حسن ہے، وہاں تغیر نہیں ہے، این و آن نہیں ہے وہاں، بے شک۔ تو وہ کہتی ہے کہ وہ چیز جو کبھی ناقص ہے کبھی کامل ہے، وہ کیا ہے؟ آنکھے گا ناقص گہے کامل بود، نیست معشوق کے خلیل آفل بود، وہ خلیل کی محبوب نہیں ہو سکتی جو آفل ہے، زوال پذیر ہے، ختم ہو جانے والا ہے، غروب ہو جانے والا ہے۔ وہ خلیل کا محبوب نہیں ہے جو غروب ہو جانے والا ہے۔ آنکھے گا ناقص کہے کامل بود، نیست معشوق کے خلیل آفل بود، ہر کے آفل اور وہ جو آفل ہو گیا اور کبھی آن ہے کبھی این ہے، نیست دلبر لا یحب الآفلین، وہ دلبر نہیں ہے اور میں ان سے محبت نہیں کرتا جو آفل ہیں، جو فنا ہو جانے والے ہیں، جو غروب ہو جانے والے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔